میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ عنوان گفتگو کے طور پر پیش کی ہے. مقدمے کے طور پر یہ عقیدہ بھی بیان کرتی ہے، فضائل بھی بیان کرتی ہے، مسائل بھی بیان کرتی ہے. عقیدے کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ کے اندر انبیاء و صدیقین، صالحین و شہداء کو ایک دوسرے کا دوست فرما رہا ہے. ایک دوسرے کا دوست فرما رہا ہے. اب امت میں کوئی ان کے مابین اختلاف و نزاع کی کوشش کرے تو قرآن کی نص کے خلاف ہوگا. تو عقیدہ کیا ہوگا؟ انبیاء صالحین کے دوست ہیں، صالحین انبیاء کے ہیں، صدیقین شہداء کے ہیں، شہداء صدیقین کے ہیں، اور یہ سارے ایسے ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ رب کو بھی کہنا پڑا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. یہ کتنے ہی خوبصورت دوست ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ رب العزت انہیں انعام یافتگان کی معیت دیتا ہے. اور انعام یافتگان وہ ہیں جن کی ہر وقت تابعداری کی آپ دعا سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا انعام یافتگان ہیں کون؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء و صالحین ہیں. لہذا ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ قرآن نے بیان کرنا. اب ذرا آگے ہم چلیں تو آج ایک بات بڑی جس موضوع کے مناسبت سے ہے اہم، اس میں اللہ رب العزت نے شہداء کا تذکرہ کیا. شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید شہادت سے نکلا ہے. اور شہادت کی دو قسمیں ہیں، فقہ نے بیان کی. شہادت صغرا بھی ہے اور شہادت کبریٰ بھی ہے. کوئی شخص زہر کے اثر سے مر جائے، شہادت شہید اصغر ہے. کوئی شخص دیوار کے نیچے آ کے مر جائے، شہید اصغر ہے. پانی میں ڈوب کے مر جائے، شہید اصغر ہے. بے دہانی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے آ کے حملہ کیا، وہ قتل ہو گیا، شہید اصغر ہے. سرطان کینسر کی بیماری میں چلا گیا، شہید اصغر ہے. اسے کہتے ہیں شہادت صغریٰ. لیکن زرہ پہن کر، یونیفارم پہن کر، اپنے ملک کے آرمی چیف یا اپنے سربراہ و امام کی سربراہی میں سربکف ہو کر اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلامی حدود کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، اسلامی احکامات کی عزت و حرمت کو قائم رکھنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے، قرآن کی عزت و حرمت کے لیے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سربکف ہو کر ہاتھ میں تلوار، نیزہ، بھالے یا جدید ویپن، بندوق یا کچھ بھی پکڑ کر مخالف سے جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور مخالف کا وار اس پر ہوتا ہے اور مخالف وار سے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے شہید اکبر کہا جاتا ہے. یہ ہے شہادت کبریٰ. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ شہید کون ہے جسے شہادت کبریٰ کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، او کما قال رسول اللہ. بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا قتل ہو جائے اسے شہید کہا جاتا ہے. شہید کا مقام کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا یجد الشہید ست خصال عند اول قطرۃ من دم شہادت. اب جو ایسے موقع پر اس طرح لڑتا ہوا شہید ہو، میدان کارزار ہو، سر بکف ہو، تیار ہو، اور ان جو چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے فسق و فجور کو ختم کرنے کے لیے، کافرانہ حرکات و سکنات کو اپنے ملک سے ختم کرنے کے لیے، شراب، جوا، ان ساری چیزوں کو حلال سمجھنے والے کو ختم کرنے کے لیے میدان کارزار میں نکلتا ہے اور مخالف کا وار اس پر ہوتا ہے،
اور وہ قتل ہو جاتا ہے، آقا نے فرمایا اس کے قتل ہوتے ہی ابھی پہلا قطرہ جسم مبارک سے زمین پر گرتا نہیں، اللہ اس کو 6 چیزیں عطا فرما دے۔ کتنی چیزیں؟ بولیے ذرا، کتنی چیزیں؟ اچھا، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ عام شہید کی ہو رہی ہے۔ شہید بڑے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں، آقا دو جہاں علیہ السلام کے دور مقدس میں غزوات ہوئے، سریات ہوئے، غزوہ بدر سے لے کر احد سے لے کر خندق سے لے کر عذاب سے لے کر تمام غزوات کو لے لیں، ایک لمبی فہرست ہے، سریات کو لے لیں، صدیق اکبر کے دور کو لے لیں، فاروق اعظم کے دور کو لے لیں، عثمان غنی کے دور کو لے لیں، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے دور کو لے لیں، حسن مصطفیٰ کے دور کو لے لیں، ان تمام ادوار کو جمع کر لیں، بڑے شہید ہوئے۔ یہ ان سارے شہیدوں کے لیے مجتمع طور پر اور اجتماعی طور پر گفتگو ہو رہی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ابھی پہلا قطرہ اس کا جسم سے نکل کر زمین پر گرتا نہیں، اللہ 6 چیزیں عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دوسری چیز ایمان کا جبہ پہنا دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز اس کی روح ملائکہ کے جھرمٹ میں پروٹوکول کے ساتھ مشہود بالملائکہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے نکالی جاتی ہے، اور فوراً اس کی روح رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا شہید کو چیونٹی کے کانٹے سے بھی بڑھ کے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پردے اٹھا کر بلا حجاب رب کائنات کا دیدار کرواتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 جو ایک شہید کو عطا کر دی جاتی ہیں۔ قربان جائیں اے شہید تیری عظمت پر، تیری شان و شوکت پر، تیری مقام اور تیری شان پر کہ اللہ رب العزت یہ 6 چیزیں تمہیں عطا کرتا ہے، لیکن کائنات ہست و بود کے اندر ہر شہید کو یہ 6 چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایک شہید ایسا بھی ہوا ہے جس کو اس سے بھی بڑھ کر کچھ ملا، اس سے بھی بڑھ کر کچھ ملا، وہ صرف ایک شہید ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میدان کربلا کا وہ شہید ہے، اور وہ شہید ایسا شہید ہے کہ پیدا ہوتے جسے رسول اللہ نے اپنا بیٹا فرمایا اور پوچھا ہے بتاؤ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حرب رکھا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، حاکم، مستدرک وغیرہ ساری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث، لیکن امام حاکم کی کوٹ کر رہا ہوں، مستدرک کی حدیث۔ حضور فرماتے ہیں لاؤ میرے بیٹے کو، دکھاؤ میرے بیٹے کو، بتاؤ اس کا نام کیا رکھا۔ عرض کہ یا رسول اللہ مولا علی اور مرتضیٰ نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، بل ہوا حسین۔ حدیث کا صرف ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں پہلے امام حسن کا ذکر ہے اور امام حسین کے بعد امام محسن کا ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام محسن کی بھی ولادت رسول اللہ کے دور میں ہوئی، لہذا وہ جو سوال کیا جاتا ہے نا ایک کہ حضرت فاروق اعظم نے دروازہ مارا اور شہادت ہوئی امام محسن کی، تو وہ ایک لغو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امام حاکم نے اس کو کوٹ کر کے دروازہ یہ بند کر دیا، لہذا امام محسن کی ولادت رسول اللہ کے دور میں ہوئی۔ جس طرح امام حسن و حسین کے کان میں حضور نے اذان دی، اقامت پڑھی، نام رکھا، عقیقہ کیا، اسی طرح ان کا نام محسن رکھا، اذان دی، اقامت پڑھی اور ان کا عقیقہ بھی اپنی جیب مبارک سے پڑھا۔ تو کیا ہے؟ پہلے کا نام حسن، دوسرے کا نام تیسرے کا نام، اور صاحبزادیوں میں پہلی کا نام بولیے زینب۔ یہ کن کے نام پہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے رکھا؟ اپنی بڑی بہن کے نام پر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، آپ کی جو بڑی بہن ہے رسول اللہ کی بڑی
बिनते मुबारका हैं, उनके नाम पर आपने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? ज़ैनब। और दूसरी बेटी का नाम क्या रखा? बोलिए जरा, नाम तो आने चाहिए ना। उम्मे, वो भी किसके नाम पे रखा? अपनी ही हमशीरा के नाम पे उनका नाम उम्मे कुलसूम रखा। तो लिहाजा आकाए दो जहां ने इनके नाम भी रखे, इनके कानों में अजान भी दी, इकामत भी पढ़ी, अकीके भी फरमाए। जब बेटे हुए तो 2 दुम्बे 2 बकरे, बेटियां हुई तो 1 दुम्बा या 1 बकरा ज़िबा फरमाया। अब आगे चलिए जरा। इमाम हसन और हुसैन बड़े हो रहे, आकाए दो जहां उनको जब बचपन है तो कभी गज़वात में जाते हैं तो सैयदा कायनात साथ हैं, और कभी हुजूर उनके दरवाजे से गुजरते हैं तो अंदर से हुसैन के रोने की आवाज आती है। दोनों मुकाम पे जब भी इमाम आली मुकाम के रोने की आवाज सुनते हैं तो पूछते, बेटा फातिमा बताओ हुसैन क्यों रो रहा है? अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, जब गज़वे पे जा रहे थे तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, प्यास की वजह से रो रहा है। हुजूर ने फरमाया, मेरा बेटा हुसैन प्यास से रो रहा है, मेरा बेटा मुझे दे। हुजूर ने गोद में लिया और लेकर अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी। अब जिसके मुंह में रसूलुल्लाह की जुबान, अगर उंगलियां पानी में रखें तो चश्मे फूटे, अगर हुजूर की बारगाह में एक प्याला दूध का आए तो 70 पिए, ताजदारे कायनात की बारगाह में एक लोटा पानी का आए तो 1400 वुज़ू करें, और मुस्तफा की जुबान जिसके मुंह में चली जाए, अरे कैसरों की सराह क्या, तख्तो सराह से लेकर अर्शे मुअल्ला के खजाने मुस्तफा ने हुसैन के मुंह में डाल दिए। हुसैन, अब हौज़े कौसर भी तेरे लिए है, आबे ज़मज़म भी तेरे लिए है, अरे जन्नत भी तेरे लिए है, आला इल्लियीन भी तेरे लिए है। हुसैन मांग, क्या मांगता है? मोहम्मद ने जुबान तुझे अज़ीज़ान गिरामी कदर, हुजूर बेचैन हो जाएं, मेरा हुसैन रो क्यों रहा है? और फिर आगे चलिए जरा। इमाम आली मुकाम थोड़ा सा चलने लगे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ लाए हैं। सैयदा उम्मे सलमा से फरमाते हैं, एक फरिश्ता आया मुझसे मुलाकात करना चाहता है, इससे कबल वो कभी नहीं आया, लिहाजा अंदर किसी को ना आने देना। हुजूर अंदर गए, इतनी देर में इमाम आली मुकाम आए, सैयदा उम्मे सलमा से पूछा, अम्मा बताइए नाना कहाँ है? ज़हन में ख्याल आया, हुजूर ने तो मना किया कि अंदर ना कोई आए। वो रोने लगे, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो फरमाया, हर एक के लिए पाबंदी है बेटा, तेरे लिए तू जा। अंदर गए, हुजूर ने उस फरिश्ते से मुलाकात के वक्त गोद में बिठा लिया। अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये बेटा आपको बड़ा प्यारा लगता है? हुजूर ने फरमाया, हाँ बड़ा प्यारा लगता है। तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिर आप जान लें, आपके बेटे को आपकी उम्मत, अच्छा जहां पर भी जो हदीस उठाएं, मुस्तदरक की हो, इब्ने असाकिर की हो, तबकात उठाएं, सियर उठाएं, इब्ने हिशाम से लेकर इब्ने इसहाक से लेकर फिर सारी सिहाह सित्ता की कुतब ले लें, तिरमिज़ी ले लें, वगैरह वगैरह सब ले लें, जहां जहां अहले बैत तहार का जिक्र आपको मिलेगा और इमाम आली मुकाम का जिक्र मिलेगा, वहां जहां जहां हुजूर ने प्रेडिक्ट फरमाया है, वहां उस फरिश्ते ने यही कहा है, इन्ना उम्मतक सतक़्तुलु इब्नक, कि आपकी उम्मत आपके बेटे को शहीद करेगी। अच्छा, ये उम्मत का जो लफ्ज है, आपकी उम्मत, ये बड़ा काबिल तवज्जो है। इसको आपने हमेशा ज़हन में रखना है, ताकि इस दौर के अंदर भी जहां अकीदों में खुराफात पैदा होती है या खुराफात पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे मौके पर फितना परवर खतीबों की चालबाजियों से बचना कैसे, ये बड़ा अहम मसला है, ताकि हमें कयामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में सुरखरुई नसीब हो सके और आकाए दो जहां हमारे चेहरों से पहचाने कि हुजूर ने फरमाया है कि जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा उस
کے چہرے چمک رہے ہوں۔ ایک تو حضور نے فرمایا نا کہ جو وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو چمکتے ہیں، جو محبت حسن و حسین سے کرتا ہے اللہ اس کے چہرے بھی چمکا دیتا ہے، اس کے سینے بھی چمکا دیتا ہے۔ ایک شخص آیا میرے پاس، وہ کہنے لگا لونگا لینڈ کے اندر ایک مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں امام عالی مقام کا ذکر کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں، 10 محرم کو بیویوں کو شاپنگ کے لیے لے کے جاؤ، مال میں لے کے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، کوئی ضرورت نہیں، اس اتنا اہم دین میں ہے ہی نہیں اس کا ذکر کرنا۔ میں نے کہا اس نے سچ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی اہل بیت، ہم نے تمہیں پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، سو پاکوں کا ذکر پاک ہی کیا کرتے، پاک نہیں کیا کرتے۔ پاکوں کا ذکر کون کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، اس نے کہا محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی اس نے صحیح کہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے اولادے، اے نبی کی اور اے میرے نبی، اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جو میں نے تمہیں دین عطا کیا ہے، توحید کی روشناسی دی ہے، اسلام کی دی ہے، قرآن کی دی ہے، اللہ کی توحید کا درس دیا ہے، اس کے زمرے اور اجر میں تم سے کچھ مانگتا نہیں۔ اگر مانگتا ہوں تو اپنی اولاد کی محبت مانگتا ہوں، لہذا اس کے پاس بیسیکلی دین اسلام ہے ہی نہیں، لہذا جس کے پاس ہو تو وہ اجر دے رسول اللہ کو، اور جس کے پاس نہیں اس نے کیا اجر دینا ہے۔ لہذا ایمان ملا ہے تو اجر دیا کرو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور وہ کیا ہے؟ محبت حسین کے گھر لگایا، محبت حسین میں بیٹھا۔ سو عزیزان گرامی قدر، جہاں بھی میں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ امت کا لفظ استعمال کیا، اور یزیدی کو سارا جو ٹولہ تھا وہ بھی کلمہ گو بھی تھا، اذانیں بھی دیتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، خطبے بھی دیتا تھا، خود مسجد بنی امیہ دمشق کے اندر جمعہ پڑھاتا تھا، خود خطیب تھا، قاری قرآن بھی تھا یزید۔ تکبیر کا خالی نعرہ کون لگاتا تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ کون لگاتا تھا بولیے؟ یہ میں سکہ روایات پیش کر رہا ہوں، ایک بھی نہیں ہے، میں چونکہ عبارات نہیں پڑھ رہا، صرف حوالہ جات اور سمپل نقوش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لہذا صحابہ نے جب دیکھا یہ کس نے بھیجا تھا؟ جناب صدیق اکبر نے، حضور نے چونکہ خود بھیجا تھا، حضور کا وصال ہو گیا، تو صحابہ نے عرض کیا حضرت امیر المومنین لشکر کو روک لیں، حضور کا وصال ہو گیا، ذرا ٹھہر کے بھیج دیجیے گا، ذرا سنبھالا ہو جائے سارا کچھ۔ آپ نے فرمایا جس کو حضور نے بھیجا ہے ابو بکر کے لوگ، لہذا بھیج دیا۔ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا، ادھر بھی تکبیر کے نعرے اور ادھر بھی۔ صحابہ نے کہا فرق کیسے کریں؟ فرق کیسے ہوتا تھا؟ نعرہ رسالت سے۔ اس سے ہوتا تھا بولیے، فرق ہو گیا نا صحابہ کے درمیان اور مسلمہ کذاب کے درمیان۔ اب تیسرا فرق حضور نے خود فرمایا، صحابہ حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا ہے، اور مدینہ شہر میں بڑے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، اور جب باہر سے آتے ہیں تو ہم ان کو پہچان نہیں پاتے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا چلو تمہیں کوئی تدبیر بتاتے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، ایسا کرو اس کے سامنے میرے علی کا ذکر چھیڑ دو۔ سبحان اللہ۔ جہاں علی کا نعرہ نہ لگے نا، بولیے ذرا، جہاں علی کا نعرہ، جہاں علی کا نعرہ، سمجھ جائے دور دراز سے منافق آیا ہے۔ یہ وہی اسی طرح کا دور دراز سے، اور یہ دور والے جو منافق آتے ہیں نا اور بٹورنے پیسے آتے ہیں، تو ایسے منافقوں سے بچا کریں، کیوں؟ ان کے سینے بھی ایمان سے خالی ہیں، منافقت بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ اسلام کے نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، علی کے نعرے سے آ جاتے ہیں، تو لہٰذا بلند آواز سے نعرہ حیدری لگائیں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی قدر، تو حضور نے فرمایا اس کے سامنے میرے علی کا ذکر چھیڑا کرو، کہ علی کا ذکر سن کر
जो मुस्कुरा पड़े समझो मोमिन है, और जिसके चेहरे पर असारे कब्ज आ जाएं समझो क्या है, बोलिए जरा क्या है, मुनाफिक है। ये किसका फरमान है? ताजदारे। अच्छा, दोनों मैंने अहादीस से पेश किया। इसका ये मेरा फतवा नहीं है या किसी इमाम मुफ्ती का या किसी का कौल नहीं है, ये किसका है? खुद ताजदारे कायनात का फरमाने आलिशान। आगे जरा चलिए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पर हैं, आकाए दो जहां खुतबा दे रहे हैं, इमाम हसन हुसैन को आता देख रहे हैं, खुतबा छोड़ के उनको बिठा लेते हैं, नमाज में हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं, सजदे लंबे कर देते हैं, हुजूर का विसाल हो जाता है, विसाल के बाद सहाबा दरे फातिमा पर हाजिर होते हैं कि हुजूर को देखे अरसा हो गया है, जरा हसन हुसैन को भेजिए मुस्तफा को देखना है। उसके बाद आगे चलिए, फारूक आजम का दौर आता है, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने उमर खेल रहे हैं, और खेलते खेलते छोटा सा मसला बन जाता है, और इमाम हुसैन फरमाते हैं तुम मेरे गुलाम के बेटे हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जनाब फारूक आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं कि हुसैन ने गुलाम का बेटा कहा है। उन्होंने कहा कहा है? हाँ कहा है, जाके लिखवा के ले आओ। आगे चलिए, इमाम आली मुकाम, जुमा का दिन है, जुमा का वक्त है, फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं, आके कहते हैं उतरिए मेरे नाना के मिंबर से। वो नीचे उतर आते हैं और नीचे उतर कर इमाम हुसैन से फरमाते हैं आप ऊपर चढ़ जाइए। फरमाया नहीं, उतारा ऊपर चढ़ने के लिए नहीं है, देखना था ये मेरे नाना का मिंबर है, आप मेरे कहने पर उतरते हैं या बैठे रहते हैं। इमाम फारूक आजम वापस ऊपर बैठ गए। आपने फरमाया कि बिठाया मुझे उम्मत ने था, लेकिन अब मुझे बिठाया हुसैन ने, अब उतार के कोई मुझे दिखाया। और फरमाया हाँ, मेरे बाबा का कोई मिंबर नहीं था, मेरे नाना दादा का कोई मिंबर नहीं था, हुसैन तेरे ही नाना का मिंबर है, और तेरे ही नाना की अज़ाने कयामत तक गूंजती रहेगी, और इस सर पर जो पगड़ी और बाल है, इज्जत मौला की कसम ये तेरे नाना के कदमों से। ये फारूक आज़म गिरामी कदर, ये इमाम आली मुकाम है जिसकी शान ये है कि पैदाइश से लेकर तालीम तरबियत कुल कायनात डायरेक्ट रसूलुल्लाह से हासिल की है, हुजूर से हासिल की है। और हुजूर अगर मौला अली और मुर्तजा को अना मदीनतुल इल्म अलीयुम बाबुहा मदीनतुल अना दारुल हिकमा व अलीयुम बाबुहा फरमाएं तो हुसैन के मुंह में जुबान रखी हुई है, उस जुबान की लाज हुसैन ने मैदान करबला में। वक्त हुआ जाता है, जितना वक्त मिला था अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन की मोहब्बत में हमें जिंदा रखे, उन्हीं की मोहब्बत में हमें दुनिया से उठाए, कब्र में उनकी शफाअत नसीब फरमाए और क़यामत के दिन उनके झंडे तले लगाए। Don't forget to like, comment and subscribe.